وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره قال اتى اعرابي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. عزیزو، نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کا پہلے میں تعارف کروا چکا ہوں آپ کو کہ ان کا نام کیا تھا. ان کا پہلے نام جو تھا وہ عبد الرحمن تھا. سبحان اللہ. عبد الرحمن. حضرت صدیق اکبر کا نام بھی کیا ہے؟ عبد الرحمن. یہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ قال اتا اعراب النبی، ایک اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیہات کے رہنے والا ایک آدمی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا. فقال، تو وہ کہنے لگا، مجھے ایسے عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین مجھے جنت کا حقدار بنا دے. تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا، قال تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شرک بھی نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. اور کون سا عمل ہے؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. اور کون سا کام ہے؟ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل بتا دیے تو وہ کہنے لگا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس سے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں. وہ کہنے لگا، نہ میں بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتا دیا ہے میں اس پہ کاربند رہوں گا. کیا مطلب؟ اس کے آگے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کمی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی کہ فجر کے اگر 4 ہیں تو فجر کی 4 رکھتے ہیں تو میں 6 نہیں پڑھوں گا. اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا. اور اگر کوئی کہے بھائی قربانی کے متعلق یا نماز عیدین کے متعلق یا وطر کے متعلق، تو اس وقت یہ احکام ابھی آئے بھی نہیں تھے، ابھی یہ احکام نہیں اترے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے
میں اس سے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کر دی تو مدینے کے تاجدار آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، وہ آدمی جب جانے لگا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے جو جنت کا پکا حقدار ہو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس آدمی کا دیدار کر لو، یہ پکا جنتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ پکا جنتی ہے۔ اب یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے میرے آقا کریم جانتے ہیں کہ اس بندے کے اعمال اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کو پکی پکی جنت عطا فرمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ نیک بندے کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، نیک بندے کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا، ہاں جی تے ول جا مسیتی، ہاں جی اٹھ فریدہ ستیا ول مسیتے جا، مت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ آج لوگ اس شعر کو بھی غلط پڑھتے ہیں، وہ کی کہندے نے اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا۔ کی ویکھن جا؟ میلہ ویکھن جا۔ متا کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ بھئی میلے چ فرید نے کی لین جانا ہے؟ ہاں جی فرید تو وہ تھے نماز پڑھنے کے بعد بھی بابا فرید رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ اٹھ فریدہ ستیا تے ول مسیتی جا، متا کو بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ فرید دا میلے نال کوئی کام نہیں، فرید دا کام ہے تے مسجد نال کام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ سے کسی نے پوچھا حضور اگر آپ گھر میں نہ ملیں تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں، آپ کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا میں یا گھر ملاں گا یا مسجد وچ ملاں گا، یا مسجد وچ ملاں گا یا گھر ملاں گا، اس کے علاوہ میری تیسری جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بندے کے بارے میں اس کے انجام بھی جانتے ہیں، نیک اور بد کے بارے میں بھی حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اس بندے کے تقوی کا بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل چکا تھا، اور اس بندے کے متعلق یہ بھی میرے آقا کو پتا تھا کہ یہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ یہ کس کی حالت میں مرے گا؟ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے متعلق بتا دیا۔ یہ حدیث بخاری میرے سامنے صحیح مسلم پڑھی ہے۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں یہ کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی۔ صحابہ کا ایک دستہ جا رہا تھا تو ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ تو سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ پکا جہنمی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے کہ اس کے متعلق حضور نے فرما دیا کہ یہ پکا جہنمی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہی آدمی سب سے پہلے آگے آگے ہو کر وہ لڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اس بندے نے کافروں کو واصل جہنم کیا، وہ آگے آگے ہو کر لڑ رہا ہے۔ تو صحابی گئے یا رسول اللہ وہ تو کافروں کو قتل کر رہا ہے، بڑا لڑ رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی ورد زبان اس کی جاری ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پکا جہنمی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، ہم دیکھنے لگے کہ یہ کیا ایسا عمل کرے گا جس کے ساتھ وہ جہنم کا حقدار بن چکا ہے۔ اس کو زخم لگے، رات گزری، اس نے بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ زخم، اس کے زخم جسم پر لگے ہوئے تھے تو وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین میں گاڑ دیا اور اس کے اوپر ایسے اس نے چھلانگ لگا دی، ایسے پیٹ کے بل، اس کے پیٹ سے تلوار گئی اوپر، اتنی باہر نکل آئی، اس نے خودکشی کر۔ تو صحابی رسول کہنے لگے، دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں گئے،
کہنے لگے یا رسول اللہ، پہلے اس نے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ صحابی عرض کرنے لگے میں گواہی دیتا ہوں جس رب نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، آپ نے جو کلام کیا تھا وہ برحق ہے اور سچ ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جس بندے کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ یہ پکا جہنمی ہے، میں اس آدمی کو دیکھ چکا ہوں کہ اس نے تلوار کے اوپر وہ کود گیا ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ جنتی اور جہنمی کے بارے میں میرے آقا، حالانکہ وہ ابھی جنگ لڑے گا، اس کے زبان پہ ورد جو ہے نا، ورد زبان جو تھا وہ کلمہ جاری تھا، اللہ کا ذکر جاری تھا، بڑھ بڑھ کر لڑ رہا تھا، لیکن حضور نے پھر بھی فرما دیا یہ جہنمی ہے۔ اس بندے کے متعلق حضور نے فرمایا یہ پکا جنتی ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور جنتی اور جہنمی کے بارے میں اللہ رب العالمین کے علم عطا کیے ہوئے علم سے حضور سب جانتے ہیں۔ اللہ کے جو علم عطا نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے اس سے حضور سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔